اپنی گستاخی کی کوئی سزا مقرر کی ہو یا اللہ کی گستاخی کی کوئی دنیاوی سزا مقرر کی ہو، یہ معاملہ سب اللہ پر چھوڑ دیا ہے۔ پھر انہوں نے یہ کہاں سے لیا، یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ آخر انہوں نے کہاں سے لیا ہے، یہ تعلیم حاصل کہاں سے کی ہے۔ سوچتے سوچتے مجھے سمجھ آئی کہ یہ بات بھی انہوں نے نبیوں کی تاریخ سے حاصل کی ہے، کیونکہ گستاخان رسول کی تو کوئی سزا نہیں تھی، لیکن عشاقان رسول کو ضرور قتل کیا جاتا تھا، اور یہ سزا تمام تاریخ انبیاء پر پھیلی پڑی ہے۔ خود حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جرم میں دیکھو صحابہ پر کیسے کیسے ظلم کیے گئے۔ لا الہ الا اللہ تک تو برداشت کر سکتے تھے، مگر محمد رسول اللہ کے نام سے ان کو ایسا طیش آتا تھا، ایسے غضبناک ہو جاتے تھے کہ کسی قیمت برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ بلال کو جس طرح گلیوں میں گھسیٹا گیا ہے، وہ یہی قصور تھا، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ۔ تو عشاق رسول کی عزت اور جان اور اموال محفوظ نہیں تھے، مگر خدا کے پاک لوگوں کے ہاتھوں نہیں، بلکہ خدا اور اس کے رسول اور ان کے مقدس ساتھیوں کے خلاف ان کے دشمن یہ ہتھیار استعمال کیا کرتے تھے۔ چنانچہ مجھے یاد ہے تاریخ اسلام میں ایک بڑا عجیب واقعہ اس ضمن میں درج ہے کہ ایک صحابہ کے گروہ کو جب دشمن نے گھیر لیا اور بعض کو لڑتے لڑتے وہیں اکثر کو شہید کر دیا گیا، بعض کو قید کیا گیا۔ ایک صحابی کو جب قید کے بعد قتل کرنے پر تیار ہوئے تو ایک شخص نے اس وقت اس سے پوچھا کہ اب بتاؤ، اب تم کیا یہ بات پسند نہیں کرو گے کہ تمہاری جان کی خاطر، تمہاری جان بچانے کے بدلے تمہاری جگہ تمہارا رسول محمد رسول اللہ ہوتا اور وہ تمہاری جگہ فدیہ ہو جاتا؟ اس نے پلٹ کر اس شان کے ساتھ، اس جلال کے ساتھ جواب دیا کہ تم کیا باتیں کرتے ہو، خدا کی قسم میں تو یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ میری جان کے بدلے میرے پیارے آقا کو مدینے کی گلیوں میں پھرتے ہوئے کانٹا بھی چبھ جائے۔ یہ تھے عشاق رسول جن سے دشمن یہ سلوک کیا کرتا تھا۔ بس جو چاہیں کریں، لیکن حوالے تو درست کریں۔ دنیا کے سامنے اسلام کو کیوں بگاڑ کے پیش کرتے ہیں؟ اپنے نفس کے بغض اور کینے نکالنے ہیں اور اپنی دشمنی کے لیے قتل کے بہانے ڈھونڈنے ہیں، تو میرے آقا و مولا کی تاریخ سے تو آپ کو یہ بہانے نہیں ملیں گے، انبیاء کی تاریخ سے تو آپ کو یہ بہانے نہیں ملیں گے۔ ابو جہل کی تاریخ سے بے شک بہانے تلاش کیجئے، بہت مل جائیں گے۔ نمرود کی تاریخ سے آپ کو بہت بہانے مل جائیں گے، فرعون کی تاریخ سے آپ کو بہت بہانے مل جائیں گے، مگر نہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ سے ملیں گے، نہ موسیٰ کی تاریخ سے، نہ ابراہیم کی تاریخ سے۔ بس جو کچھ انہوں نے ڈھونڈا ہے، مجھے علم ہے کہ کہاں سے ڈھونڈا ہے، سارا قرآن اس پر گواہ کھڑا ہے کہ کہاں سے انہوں نے یہ عذر تلاش کیے ہیں۔ لیکن میری التجا یہ ہے کہ خدا کے واسطے اللہ اور رسول کو بدنام نہ کریں، اسلام کی پاکیزہ اور عظیم تعلیم کا حوالہ مت دیں، حوالے ان کے دیں جن کے یہ کردار تھے، جن کا یہ اسلوب تھا، جو اس اسلوب کے ساتھ ہمیشہ رہے، اور پھر اسی اسلوب کے ساتھ خدا کی تقدیر سے مٹا دیے گئے اور صفحہ ہستی سے نابود کر دیے گئے۔ بس تم کیوں اپنے مٹنے اور اپنی نابودی کے سامان کرتے ہو؟ اللہ سے ڈرو، اسلام کی پاک تاریخ کو نہ بگاڑو، کیونکہ تقوی شعاری سے کام لیتے ہوئے تمہارا فرض ہے، اسلام کی طرف منسوب ہوتے ہو، اس لیے تمہارا فرض ہے۔ دل میں جو کچھ ہے اللہ بہتر جانتا ہے، مگر اسلام کی طرف منسوب ہوتے ہو، محمد رسول اللہ کی طرف منسوب ہوتے ہو، اس لیے اسلام کے پاک مذہب کو بدنام نہ کرو، محمد رسول اللہ کی پاک سیرت کو بدنام نہ کرو، اور دل کے بغض اپنی طرف منسوب کرو یا اپنے جیسوں پہلوں کی طرف منسوب کرو، مگر خدا کے پاک بندوں کی طرف منسوب کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے۔ دیکھو ان پاک لوگوں کی طرف
منسوب ہونے سے ہی بہت بڑی بڑی ذمہ داریاں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک بچہ شرارت کر رہا ہو، اس کو بعض دفعہ اگر اچھے انسان کا بچہ ہو تو گلیوں میں لوگ تانا دیتے ہیں کہ دیکھو تو اسے کس باپ کے بیٹے ہو، اور بعض دفعہ اسی حوالے سے وہ کٹ جاتا ہے۔ مگر دنیا کا کتنا ہی بڑا، کتنا ہی معزز باپ کیوں نہ ہو، محمد رسول اللہ کے مقابل پر تو اس کی کوئی بھی حیثیت نہیں۔ بس میں تمہیں اس آسمانی باپ کا حوالہ دیتا ہوں جس سے بڑا مقدس باپ کبھی پیدا نہیں ہوا، کہ اپنے کردار کو اس حوالے سے درست کرو۔ ساری دنیا میں اسلام کی ایک بھیانک تصویر بن رہی ہے، اور بنا کون رہا ہے؟ وہ لوگ جو دنیا کی نظر میں اسلام کی طرف منسوب ہو رہے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا جن کو گالیاں دیتے تم تھکتے نہیں، ان کا تو یہ حال تھا، ان کے دل کی تو یہ کیفیت تھی کہ تمہارے دکھوں اور آزاروں سے تنگ آ کر جب دل غم سے بھر جاتا تھا تو اسے اس طرح سمجھاتے تھے کہ اے دل تو نیز خاطر اینا نگاہ دار، کاخر کنند دعوی حب پیمبرم، کہ اے دل تجھے بہت دکھ دیا گیا، لیکن آخر کچھ اس طرف بھی تو نگاہ کر کہ یہ میرے ہی پاک رسول کی طرف منسوب تو ہوتے ہیں، اس لیے اس منسوب ہونے کی خاطر ان سے نرمی اور شفقت کا سلوک کر۔ یہ دل کی سچائی ہے، یہ عشق محمد مصطفیٰ ہے جو تمہارے سامنے روشن ستاروں کی طرح چمک رہا ہے۔ یعنی آج کے زمانے کے عشاق کا عشق، اس سے ہی فائدہ اٹھاؤ، اس کی روشنی سے ہی کچھ سیکھو۔ اس لیے جہاں تک آپ کے اس سوال کا تعلق ہے کہ ان لوگوں نے کہاں سے لیا ہے، میں نے سب معاملہ کھول کر آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ قرآن کی تاریخ میں، انبیاء کی تاریخ میں ایسا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ خدا سے بڑھ کر کسی کی گستاخی کو کوئی مرتبہ نہیں دیا جا سکتا، اور نبیوں میں سب سے بڑھ کر محمد رسول اللہ کی گستاخی ہے۔ پھر پہلوں کی گستاخی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی، حضرت مریم کی گستاخی، پھر محمد رسول اللہ کے زمانے کے پاک وجودوں کے دور میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی، اور آپ کے صحابہ کی ہر روز آپ کو گالیاں پڑتی تھیں، دکھ دیے جاتے تھے، مگر کسی ذاتی گستاخی یا حتک کے نتیجے میں اسلام نے کبھی دنیاوی سختی کی اجازت نہیں دی۔ یہ وہ اسلام ہے جسے دنیا قبول کرے گی اور کر رہی ہے۔ اس اسلام کو اس کی شان کے ساتھ پیش کرو، دنیا اس کی عاشق ہو جائے گی، اس کے سوا چارہ نہیں رہے گا۔ جس طرح تم اسلام پیش کرتے ہو، تمہارے ہاتھ تو پتہ نہیں کون کتنے آتے ہیں جن کو تم قتل کر کے ان کے خون سے اپنے غضب کی پیاس بجھا سکو گے، لیکن اسلام کا خون کر دو گے۔ اس ایک جان سے تم اصلاح کی روح کو مضروب کر دو گے، اور دنیا کے سامنے اسلام کے لیے جگ ہنسائی کے مواقع پیش کرو گے، اور یہی ہو رہا ہے۔ جہاں تک اصلی نیت اور کنوں کا تعلق ہے، امر واقعہ یہ ہے کہ یہ لوگ جانتے ہیں، ان کی مجالس میں یہ فیصلے ہوئے ہیں کہ یہ قانون در حقیقت عشاق رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پاک باز جانثار عشاق یعنی احمدیوں کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ یہی ان کے مشورے اسمبلیوں میں ہوئے، یہی اس سے پہلے ضیاء کے دربار میں جا کر باتیں کی جاتی تھیں۔ غرضی کہ یہ سب کچھ ہوا، یہ جانتے ہیں اور سارا ملک جانتا ہے، کسی مزید ثبوت کی ضرورت نہیں۔ حوالے بھی پیش کیے جا سکتے ہیں، مگر یہ ایسی ظاہر و باہر صداقت ہے کہ احمدیوں کو جو عشاق رسول ہیں، گستاخ رسول پر قتل کرنے کے لیے ان کی جان مچل رہی ہے، بے قرار بیٹھے ہیں۔ اس لیے اگر گستاخی کا تو سوال ہی کوئی نہیں، وہ تو ان کے ہاتھ آئے تو قیامت برپا ہو جائے، وہ تو ہے ہی نہیں، ناممکن ہے۔ ایک احمدی بہتر اس کو زیادہ پسند کرے گا کہ خود ہلاک ہو جائے، اس کی جان مال اس کے سامنے ضائع ہو جائے، اس کے بچے اس کی آنکھوں کے سامنے ذبح کیے جائیں، مگر وہ محمد رسول اللہ کی گستاخی پر کسی قیمت پر آمادہ نہیں ہو سکتا۔ وہ تو عاشق ہے، وہ تو اپنی عشق کے ثبوت پیش کر رہا ہے۔ اور کون ہے جو محمد رسول اللہ کہنے کی جرم میں گلیوں میں گھسیٹا جاتا ہے اور پتھراؤ کیا جاتا ہے اور مارا جاتا ہے اور عدالتوں میں پیش کیا جاتا ہے اور قیدوں کی سزا اسے ملتی ہے؟
انہوں نے تو اپنے